ایک رحم کی اپیل ہے. کس پر رحم کرنا ہے؟ ان لوگوں پر جو غلط فہمی کے شکار ہیں. کسے باشد، اپنے ہو یا پرائے ہو، ان کو اپنا سینہ چیر کر تو دکھاؤ کہ اس سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، اس سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت. چیر کر دکھاؤ. یہ معاملہ عشق کا ہے. اس میں کسی کو زیادہ دیر غلط فہمی دیکھ کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اپنا عشق دکھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو اپنے صفوں میں شامل کرو. اگر وہ اغیار ہے ان کو کلمہ پڑھا کر اپنے صفوں میں شامل کرو. تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. ان عورتوں سے شادی کر لو جن سے تمہیں زیادہ بچے ہو. قیامت کے دن میں نبی تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. کثرت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان انسانی بھائیوں کی فکر کریں. آدم کی اولاد ہے، حوا کی بیٹی ہے، جہنم کی طرف جا رہی. ارے اللہ کا بندہ، ارے اللہ کی بندی، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لو. تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. آؤ ایمان لے آؤ. آج بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھو. وہ اللہ جس نے 70 سال تک یا صنم کہنے والے کی زبان سے یا صمد کہنے پر فوراً زور سے لبیک کہا اور بلا حجاب لبیک کہا کہ یا صنم کہنے والا وہیں پہ بے ہوش ہو گیا کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جس کے لبیک کہنے میں اتنی مٹھاس، اور وہ اٹھ کر کلمہ پڑھا. آج وہ اللہ ہمارے ان انسانی بہن بھائیوں کے توبے کے انتظار میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس رحم کی اپیل نے ہزاروں قادیانیوں کو مسلمان کر. اور یہ ذکری بھی ذکر تو کرتے ہیں، نماز پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، آخری نبی مانے. اور جس نے تمہیں غلط پٹی پڑھایا اس پر 4 حرف کہہ کر اسے چھوڑ دو. کون سی قیامت آئے گی؟ قیامت تو یہ ہے کہ اتنی بڑی روشنی، اتنا زیادہ نور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور تم محرومی کے شکار ہو، غلط فہمی کے شکار ہو، غلط چل رہے ہو. ادھر آؤ. آج بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی گستاخوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. چھوڑ دو گستاخی، آؤ ہمارے صفوں میں آ جاؤ. کبھی حسین کا عشق ہم سے بھی تو سیکھو نا. تم نے حسین کا عشق ان سے سیکھا جو نعوذ باللہ راتوں کو تمہارے عورتوں سے کھیل کر صبح تمہیں عشق پڑھاتے ہیں. وہ کیا عشق ہے؟ آؤ حسین کا عشق ہم سے سیکھو، علی کا عشق ہم سے سیکھو، اہل بیت کا عشق ہم سے سیکھو، اور صحابہ کی وفاداری کا سبق ہم تمہیں پڑھائیں. ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ صحابہ کتنے وفادار. آؤ تو صحیح، آزماؤ تو صحیح. آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فراخ دلی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ہمارے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی تارہ بنیں گے. ہمارے بچے زیادہ ہیں، نبی علیہ السلام کا ایک حکم ہم نے پورا کیا ہے، لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام ہمیں اس سے پہلے اس وجہ سے پیار کرے گا، تو نے میرے اس گمشدہ بیٹے کو میرے ساتھ ملا دیا جو بھٹکا ہوا تھا، بالکل دور جا گرا ہوا تھا. میرے اس گمشدہ بیٹی کو میرے ساتھ ملا دیا. اللہ کی قسم کسی کی گمشدہ بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچانے پر اس کے والدین اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا ایک ناواقف بندے کو کلمہ پڑھانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جتنا ایک ناواقف بندی کو کلمہ پڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوئی. بس آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جہاز میں ایک ہندوستانی مسافر ایک ساتھ بیٹھ کے حرم کا سفر، درمیان میں جہاز بدلتے ہیں، پھر دوسرے ملکوں کے مسافر بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں. نوجوان عالم دین، بات چھڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تو اس نے بہت زیادہ تعداد میں بتایا کہ میں نے بہت زیادہ تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کوئی وظیفہ؟ فرمایا بس وظیفہ یہ ہے کہ ان ناواقفوں کو اللہ سے ملاتا ہوں، ان ناواقفوں کو اللہ سے ملاتا ہوں تو وہاں کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں.